میں یہ کہوں کہ عموماً میں نے بہت سارے انٹرویو دیکھے اور بہت سارے لوگوں کے انٹرویو شخصیات کے بھی ہر میدان کے کیے. یہ سوال ہمیشہ لوگوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ میں بننا کچھ اور چاہتا تھا، بن کچھ اور گیا، ارادہ کچھ اور تھا، یہ ہو گیا. والدہ یا والد یہ چاہتے تھے مگر میرا مزاج رہا. ارادہ یہی تھا یا عطائے مولا کے ساتھ ایک رخ ہوا زندگی؟ پھر بھی زندگی کو ایک مقصد رہا، کچھ بننا چاہتے ہیں. بہت ہی دلچسپ اللہ کہتا ہے کہ ایک ارادہ میں کرتا ہوں، ایک ارادہ تم کرتے ہو، مگر ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. جو میں چاہتا ہوں. اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کی ذمہ داری محمد وآل محمد نے لی تھی. پھر اللہ کہتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. تو جہاں جہاں رہے میرا ذکر کر، میں جہاں جہاں رہوں گا تیرا ذکر کروں گا. تو جب تک رہے میرا ذکر کرنا، میں جب تک رہوں گا تیرا ذکر کروں گا. تو ہم سے کئی زیادہ بہتر محمد وآل محمد نے ذکر کیا. تو اب جہاں جہاں اللہ ہے، جب تک اللہ رہے گا تب تک ان کا ذکر رہے گا. اب اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو، ان کے نام کو برقرار رکھنے کی. صحیح. تو اب ہم یعنی اس کام میں اللہ کے مددگار ہیں. اللہ کا جو مشن ہے امام حسین کا ذکر رہے. جیسے ہم ایک سوسائٹی بناتے ہیں، ایک جگہ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گھر کے اندر پلان کرتے ہیں کہ ہم یہ گھر بنا رہے ہیں، جب تھوڑا بجٹ ہوگا پھر ہم گھر میں یہ کمرہ بنائیں گے. یہ ایسے ہی جو سوسائٹی بناتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں بھائی اتنی بڑی اتنے ایکڑ کی زمین لے لی، 2 سال بعد یہ ہوگا، 3 سال بعد یہاں بلڈنگ بنے گی، اس کے بعد کوئی ہاسپٹل بنے گا. ایسی کہ اللہ کا ماسٹر پلان ہے. اللہ نے بھی دنیا کا قیامت تک کا پلان بنایا ہوا ہے. اس دور میں یہ ہوگا، اس دور میں یہ ہوگا. امام حسین کی عزاداری کا بھی پلان بنایا ہوا اللہ نے کہ اس دور میں یہ ہوگا، اس دور میں یہ ہوگا، اس دور میں الیکٹرانک میڈیا آ جائے گا، اس دور میں سوشل میڈیا آئے گا. جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی، ہم سے پہلے جتنے لوگوں نے مولا کا ذکر کیا وہ اپنے اپنے انداز سے بیسٹ کیا، کیونکہ جو سہولیات موجود تھے. ہم نے جس دور میں آنکھ کھولی اس دور میں اللہ نے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ذکر محمد وآل محمد کی ترویج کرنی تھی، جس کا حصہ اللہ نے ہمیں بنا دیا. تو اس دور میں ہم نے آنکھ کھولی تو اللہ کے ماسٹر پلان کے مطابق اس دور میں ہمیں یہ کام کرنا تھا. تو ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے اس میں اتنا لطف ڈال دیا ہے اس مولا کے ذکر میں کہ اس ذکر کے علاوہ کچھ کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. دل چاہتا ہے بس مولا کا ذکر کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ مجھے کھانا نہ دیں، آپ مجھے پانی نہ دیں، میں زندہ رہ لوں گا. لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ پڑھنا چھوڑ دیں تو میں مر جاؤں گا. تو اس لیے یہ بلٹن ہے، یہ ہم چھوڑ نہیں سکتے. اور یہ ہمارے خود کے ارادے کا نام ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ارادہ تھا. اور اللہ نے پھر اس ذکر میں لطف ایسا ڈال دیا ہے کہ ہمیں کچھ اور کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. بہت ساری جگہوں سے، بہت ساری فیلڈ سے ہمیں آفرز آتی ہیں، یعنی شوبز کی طرف سے بھی کئی بار آفرز آئیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری آواز ذکر محمد وآل محمد سے منسوب رہے، میری شخصیت ذکر محمد وآل محمد سے منسوب رہے. باقی ظاہر ہے جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے، اب کوئی شخص ہے کہ جو لوگوں کو ہنسا کر ان کے دلوں کو خوش کرتا ہے، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آواز سے لوگوں کے دلوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے کردار سے، یعنی اب ایران میں بھی بہت ساری فلمز بنتی ہیں، بہت سارے کریکٹرز ہوتے ہیں، اس کریکٹر کو نبھایا جاتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کریکٹر کون سا لے رہے ہیں، آپ کریکٹر کیا نبھا رہے ہیں اور اس سے امپیکٹ کیا جا رہا ہے. کسی بھی چیز، کوئی بھی فیلڈ ہو، اگر اس سے پازیٹیو امپیکٹ جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے باوجود بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شہرت، میری پہچان، میری آواز ذکر محمد وآل محمد سے منسوب رہے. تو میں اس کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا. بہترین خواہش ہے یہ. اور اس کے علاوہ انسان کو کیا چاہیے کہ جس سے دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی.